اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم۔ وقال تعالى في مقام آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ حاضرین پروگرام، قابل احترام نوجوان نسل اور ہمارے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں اور کم عمر کے بچوں، آج بتاریخ 7 صفر سن 1437 ہجری مطابق 19 نومبر سن 2015 بروز جمعرات موسیٰ جامع مسجد نیو ثنائیہ شام 7:30 بجے جس موضوع پر، عنوان پر، ٹاپک پر ہم اور آپ کہنے اور سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، وہ موضوع ہے برے اخلاق کے نقصانات۔ برے اخلاق کے یا اخلاق بد کے نقصانات۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے میں اس موضوع پر حسب ضرورت کہیں تفصیل اور کہیں صرف اشارے پر اکتفا کر کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ رب العالمین، تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہم تیری رحمت اور مہربانی کے ذریعہ یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لے اور دین کی تبلیغ کے خاطر جو یہ مجلس رچائی اور سجائی گئی ہے، اس کے اندر برکت اتار دے اور موضوع پر مناسب گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سننے اور سنانے کے ساتھ ساتھ
عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور ہمارے ان بھائیوں کی کمائیوں میں برکت دے، انہیں دینی اور دنیاوی ہر خیر، ہر اچھائی اور ہر بھلائی سے مالا مال فرما دے، دینی اور دنیاوی ہر برائی، ہر شر سے انہیں محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اخلاق وہ قیمتی دولت ہے جسے میسر ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مقبول ہو جاتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے یہاں بھی وہ محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں اسے چاہنے لگتی ہیں۔ اچھے اخلاق سے انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت حاصل کرتا ہے، اللہ کے انعامات اور احسانات کا مستحق ٹھہرتا ہے اور اللہ کی دوسری مخلوق کے نزدیک بھی وہ عزت پاتا ہے، ادب پاتا ہے، احترام پاتا ہے، یہاں تک کہ اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر ایک حیوان، درندہ بھی اس اچھے اخلاق کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس برے اخلاق وہ گندگیاں ہیں جن کی وجہ سے انسان رب کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے برے اخلاق کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے دھتکار دیا جاتا ہے اور وہ ملعون ہوتا ہے۔ برے اخلاق والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے دیگر مخلوق کی لعنت ہوتی ہے، اور برے اخلاق والا انسان یہ زمین میں بھی اپنے سماج اور معاشرے کے اندر، اپنے ملک، گاؤں، شہر اور بستی اور محلے کے اندر گری نگاہ سے، ذلیل نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوتا اور کوئی اس کے دکھ درد میں کام آنے والا جلدی نہیں ملتا ہے۔ تو اچھے اخلاق اور برے اخلاق میں سب سے بڑا ڈفرنس جو ہے، فرق جو ہے، فائدہ اور جو نقصان ہے کہ اچھے اخلاق والا انسان اللہ کے ہاں محبوب ہوتا ہے، فرشتوں کے ہاں محبوب ہوتا ہے، اللہ کی دوسری مخلوق کے ہاں بھی کیا ہوتا ہے، محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق کے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برے اخلاق والا انسان اپنے اخلاق کے کوالٹی کے حساب سے، اپنے برے اخلاق کی کیٹیگری کے حساب سے، اپنے برے اخلاق کے درجات کے حساب سے اللہ کے ہاں ملعون اور دھتکارا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ہاں بھی وہ برے اخلاق والا انسان دھتکارا اور پھٹکارا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہے اچھے اخلاق کا فائدہ اور برے اخلاق کا نقصان۔ چنانچہ وہ انسان جو اپنے آپ کو اللہ کے ہاں محبوب بنانا چاہتا ہے، جو فرشتوں کی رحمت کی دعائیں چاہتا ہے، جو اللہ کے انسانی یا دیگر مخلوقات کے دل کو جیتنا چاہتا ہے، وہ اپنے اخلاق کو بلند و بالا بنائے، سنوارے، نکھارے اور اپنے اخلاق کی زیب و زینت کرے، ورنہ نہ دنیا میں اسے عزت ملے گی، رفعت و بلندی ملے گی، اور نہ ہی آخرت میں اس کا نیا پار لگے گی یا اس کا بیڑا پار ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جس نبی برحق، نبی ہاشمی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
قیامت تک کے لوگوں کے لیے آخری امانتدار، دیانتدار، حد درجے کے متقی اور پرہیزگار کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی اخلاق کی تربیت کی اور اس بات کی قرآن مجید کے اندر شہادت اور گواہی دی کہ جو اخلاق کے جس چوٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس اخلاق پر کوئی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے بڑے درجے پر ہیں۔ کون؟ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن گواہی دے رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے بلند پائے پر ہیں، سب سے اونچے رتبے پر ہیں۔ آپ کا اخلاق بڑا نرالا، بڑا انوکھا، من کو کھینچ لینے والا، دشمنوں کو دوست بنانے والا، سب پہ حقوق کرنے والا ہے۔ اور جب ہمارے نبی کا اخلاق ایسا ہو تو نبی کے امتیوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ جو اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اسی اخلاق کی دعوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اخلاق جب بولا جاتا ہے تو عام طور پر لوگ کردار، معاملہ، ویوہار، سلوک کو لیتے ہیں۔ کردار، معاملہ، ویوہار، چال و چلن اور سلوک کو لیتے ہیں، صحیح بات ہے، سلیقہ تمیز کو لیتے ہیں۔ لیکن یہ اخلاق کا لفظ پورے دین کو شامل ہے، پورے دین کو شامل ہے۔ دین کا، دین سچے دین اسلام کا، جو دین اسلام الہام کے ذریعے یا جبریل امین کے ذریعے یا خوابوں کے ذریعے اللہ کے رسول تک پہنچایا گیا، وہ اس پورے دین کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اس کا مفہوم یہ بھی ہے آپ بڑے دین اسلام پر، آپ قرآن پر ہیں، آپ تہذیب والے ہیں، آپ شائستہ ہیں، آپ نرم ہیں، آپ شفقت و مہربانی کرنے والے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ مردبار ہیں، آپ کرم اور فیاضی کرنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جتنی خوبیاں اخلاق میں قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا وہ سارے قرآن ہیں۔ اسی لیے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، مائی عائشہ نے جواب دیا جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن، آپ کا اخلاق قرآن۔ آپ بھی اچھے، آپ پر جو کتاب اتاری گئی پاک کتاب مقدس، چنانچہ قرآن کا جو اخلاق ہوتا، قرآن نے جس اخلاق کی تعلیم دی ہے یا قرآن جس پر اترا انہوں نے جس اخلاق کو سکھایا ہے، اس اخلاق کا اپنانے والا ہی رب کا محبوب اور رب کے مخلوقات کا محبوب و پسندیدہ ہوتا ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ بتلا رہا ہوں، اچھے اخلاق کا رتبہ سنیے۔ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. ذرا غور سے سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمارے اخلاق کو سنوارنے، اللہ آپ سب کے اخلاق کو سنوارنے، اللہ ہماری ذریت اور متعلقین کے اخلاق کو سنوارنے، اللہ تعالیٰ آپ کی ذریت بال بچوں اور متعلقین کے اخلاق کو سنوارنے. یقیناً دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں مسلمان تو اپنے اخلاق کو سنواریں. دنیا میں عزت چاہتے ہیں مسلمان تو اپنے اخلاق کو بنائیں. جنت چاہتے ہیں اگر مسلمان، جنت الفردوس چاہتے ہیں اگر مسلمان، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑا ہونا چاہتے ہیں اگر مسلمان، اللہ کے رسول کی شفاعت چاہتے ہیں اگر مسلمان، تو اپنے اخلاق کو سنواریں اور بنائیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخَالِقِ النَّاسَ، لوگوں سے ملو جلو، لوگوں سے ساتھ اٹھو بیٹھو، لوگوں سے لین دین کرو، لوگوں سے معاملہ کرو بخلق حسن، پیارے اخلاق سے، اچھے اخلاق سے. اس حدیث پاک کے اندر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں سے ملیں، لوگوں سے لین دین کریں، لوگوں سے معاملہ کریں، لوگوں سے بات چیت کریں، لوگوں سے ہنسی مذاق کریں، لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں اس اخلاق سے، اچھے اخلاق سے. وہ اچھے اخلاق اپنانے کا حکم دیا گیا ہر معاملے میں. اور یہی وہ گڑ ہے، یہی وہ ہنر ہے کہ انسان غیروں کو اپنا بنا لیتا ہے. انسان غیروں کو اپنا بنا لیتا ہے، اور بدخلقی ہی وہ جرم ہے کہ انسان اپنوں کو غیر بنا لیتا ہے. انسان بدخلقی کے ذریعہ اپنوں کو غیر بنا دیتا ہے، اور انسان اچھے اخلاق کے ذریعہ، اخلاق نبوی کے ذریعہ، قرآنی اخلاق کے ذریعہ، نبوی اخلاق کے ذریعہ غیروں کو اپنا بنا لیتا ہے. انسان برے اخلاق کے ذریعہ اللہ کے کچھ مخلوقات کو اللہ سے بدگمان کر دیتا ہے، اور انسان اچھے اخلاق کے ذریعہ اللہ سے، اللہ کے انکار کرنے والوں کو، اللہ سے دور رہنے والوں کو اللہ کا قریبی کر دیتا ہے، اللہ کا دوست بنا دیتا ہے. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے ملا کرو. آج بہت سارے مسلمان، اللہ کا شکر اور احسان ہے، اللہ مزید لوگوں کو توفیق بتائے، نفلی روزے بہت رکھتے ہیں، تہجد بہت پڑھتے ہیں، سنتیں بہت پڑھتے ہیں. اچھی چیز ہے، محبوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، اللہ کی یہ امتیازی عبادت ہے. نفلی روزے رکھنا، نفلی نمازیں پڑھنا بہت عمدہ چیز ہے. یہ مومنوں کی نشانی ہے، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے، یہ اللہ کے ولیوں اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے. لیکن میرے بھائیو ساتھیو، اس کو اپنی جگہ پلٹتے ہوئے ذرا سوچیے اور غور کیجیے، اچھے اخلاق کا درجہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا درجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم کا فرمان مبارک ہے، ان العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم والقائم. انسان اپنے اچھے اخلاق کے ذریعہ نفلی روزے رکھنے والے اور تہجد پڑھنے والوں کا رتبہ اور مقام کو پا لیتا ہے. انسان کے اخلاق اگر اچھے ہیں اس کو اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے جتنا ایک نفلی روزہ رکھنے والے کو اجر اور ثواب ملتا ہے، جتنا ایک نفلی نماز پڑھنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے. جبکہ یہ نفلی روزہ اچھے اخلاق والا نہیں رکھتا، جبکہ یہ تہجد کا درجہ، نفلوں کا درجہ اور نفلی روزوں کا رتبہ اور مقام ملا ہے اس کو. اچھا، کیونکہ ایک آدمی کتنا متقی ہو، کتنا پرہیزگار ہو، عبادت کے معاملے میں کتنا آگے ہو، لیکن اگر اس کا معاملہ، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو یقیناً
اس کے ایمان میں کمی ہے، اس کی عبادت میں خلل ہے، کیونکہ جتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجب کیا ہے ساری عبادتوں میں اچھے اخلاق کی تعلیم دی، ساری عبادت اسلامی نظام کو دیکھ ڈالیے، جتنا بھی نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، چاہے لین دین کا نظام ہو، شادی بیاہ کا نظام ہو، عبادت کا نظام ہو، معاملات کا نظام ہو، جتنا اسلامی نظام اللہ کا بنایا ہوا سارے اسلامی نظام کے اندر، سارے اسلامی قانون کے اندر اچھے اخلاق کی تعلیم اور تربیت کی گئی ہے، برے اخلاق سے روکا گیا ہے۔ کوئی بھی مثال نہیں دی ہے، کوئی بھی نظام اسلامی نظام نہیں دی۔ اور سنیے، اچھے اخلاق یہ جنت میں داخلے کے سبب، اکثر لوگ بدخلقی کی وجہ سے نمازوں کے پاس ہوئی، یہ صحیح مطلب نہیں کہ نماز روزے کا درجہ کم ہے، توبہ ان کے بعد نمازیں ہوں گی، صدقات و خیرات بھی گرتا ہے، 4 5 10 20 سترے بھی ہوں گے، ہر سال حج بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، لیکن وہ اپنی توحید کی بنا پر جنت میں تو جائیں گے، بدخلقی کی وجہ سے، برے اخلاق کی وجہ سے اللہ چاہے گا تمہیں جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، سب سے بڑی وہ چیز، ذرا غور کیجئے گا، توجہ چاہتا ہوں، سب سے بڑی وہ چیز جو لوگوں کو اللہ کی جنت میں داخل کرے گی، جو لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ اور اس کی ایک زندہ مثال، ایک فاحشہ عورت نے اچھے اخلاق کا ثبوت دیا کتے کے ساتھ، کہاں جائے گی؟ اور ایک نیک نمازی تہجد گزار عورت نے بدخلقی کا ثبوت دیا بلی کے ساتھ، کہاں جائے گی؟ جنت جائے گی۔ کتے کے ساتھ اچھا اخلاق کرنے والی بدکار عورت جنت میں جا رہی ہے، اپنے اچھے اخلاق مان اللہ کو کیا پسند ہے، اور نیک تہجد گزار عورت بلی کے ساتھ برے اخلاق کرنے کی وجہ سے جہنم میں جانے میں والی ہے۔ اور اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں، مسلمان بھائی سن، ہر ایک کا عمل تولا جائے گا، ترازو عدل کا ترازو قائم کیا جائے گا، روز قیامت عدل و انصاف کا کانٹا لگایا جائے گا، عدل کا ترازو نصب کیا جائے گا، گاڑا جائے گا، جس میں ہم سب کے اعمال کو تولا جائے گا، دو پلڑے ہوں گے اس ترازو کے، ہمارے اعمال کو، ہماری اچھائیوں کو ایک پلڑے میں اور ہماری گناہوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ کے تولا جائے گا، تو کسی کا نیکی کا پلڑا اوپر ہوگا اور کسی کا برائی کا پلڑا اوپر ہوگا اور کسی کا برابر سرابر ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ہم اپنے عمل کو وزنی بنانا چاہتے ہیں، وزنی، تو ہم اپنے اخلاق کو قرآن کے حساب سے ڈالیں، نبوی طریقے کے حساب سے ڈالیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان مثل میزان العبد یوم القیامہ من حسن الخلق، بندے کے عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی عمل وزنی ہوگا ہی نہیں، بندے کے عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ ہوئے اچھے اخلاق کی تعلیم جو اللہ کے رسول نے دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھ، برے اخلاق کے نقصانات چند جملوں میں میں برے اخلاق کے نقصانات بیان کرنے کے بعد مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے برے اخلاق کا ذکر کر رہا ہوں، اور پھر ہم کہنے والا بھی اور سننے والے بھی غور کریں کہ کیا آج یہ چیزیں جو بتلائی جا رہی ہیں جس کو برا اخلاق کہا جا رہا ہے یہ ہمارے اندر آئیں گی یا کتنی ہے؟ 10 ذکر کی گئی تو ہمارے اندر کتنی ہے؟ نفس کو صرف کوسنے کے لیے نہیں،
بلکہ احساس کر کے ان برے اخلاق سے توبہ کرنے کے لیے اور ان برے اخلاق کی جگہ پر اچھی جگہ رکھنا، اس لیے کہنا میرے بھائی ساتھیو، برے اخلاق کے نقصانات میں سے سب سے بھینکر، آپ اس بات کو بول رہا ہوں، سب سے ڈنجر نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اپنے برے اخلاق کے ذریعے۔ اور دوسرا نقصان، جب بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اور مدد سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ کی مخلوق سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا نقصان۔ تیسرا نقصان، برے اخلاق کی وجہ سے اسلامی اور مسلم سماج کے اندر ناچاکی پیدا ہوتی ہے۔ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ناچاکی پیدا ہوتی ہے، نااتفاقی پیدا ہوتی ہے، خود غرضی پیدا ہوتی ہے۔ تیسری چیز، تیسرا نقصان، برے اخلاق کی وجہ سے آسمان سے رحمتوں کا اترنا کم ہو جاتا ہے۔ یہ برے اخلاق ہی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت کہیں سیلاب تو کہیں سوکھا۔ یہ برے اخلاق ہی کا رزلٹ ہے کہ جو گیدڑ دل تھے آج شیر دل ہو گئے، اور جو شیر دل تھے آج گیدڑ دل ہو گئے۔ یہ برے اخلاق کا نتیجہ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ برے اخلاق کچھ ایسے ہیں، برے اخلاق سے انسان اگر توبہ نہیں کیا تو جہنم کا لقمہ بن سکتا ہے، قبر کے عذاب سے دو چال کیا جا سکتا ہے، گویا وہ دھتکارا ہوا ہو جائے گا۔ سماج کے اندر بے حیائی، بے شرمی، زناکاری اور بدکاری، یہ برے اخلاق کا رزلٹ ہے، برے اخلاق کا نقصان۔ سماج کے اندر کمزور طاقتور کمزور کو ستائے اور ظلم کرے، یہ برے اخلاق کا رزلٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے دینی اور دنیاوی نقصان ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے چند چیزوں کو بطور مثال ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ برے اخلاق میں سے اور اس کا رزلٹ یہ ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اچھا برے اخلاق کا جسمانی بھی نقصان ہے۔ جس آدمی کے اخلاق گندے اور برے ہوتے ہیں وہ تنگ دل ہوتا ہے، چھوٹے دل کا ہوتا ہے، وہ کشادہ دل والا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ غم اور ٹینشن اور فکر میں رہتا ہے، کبھی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آپ کو نہیں نظر آئے گی۔ برے اخلاق والا تنگ دل ہوتا ہے، چھوٹے دل کا ہوتا ہے، بزدل دل کا ہوتا ہے، کمزور دل کا ہوتا ہے، اور وہ ٹینشنی ہوتا ہے، ہمیشہ غم اور فکر ہی میں رہتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجیے، کوئی اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو جس آدمی کا اخلاق برا ہوتا ہے، اس کے کوئی قریب نہیں بیٹھتا، اس سے کوئی مسکرا کے بات نہیں کرتا، اس سے کوئی معاملہ نہیں کرتا۔ روم میں گیا، بیٹھے روم ہی میں 4 ساتھی ہیں، 3 آپس میں بات چیت کر رہے، ان تینوں کے آپسی اچھے اخلاق ہونے کی وجہ سے ایک منحوس کی طرح بلندر کے نیچے اندر یار کیا بڑے اس سے نہیں بات کرتے، اس سے کچھ کو نہیں سنتے، اس سے کچھ مانگو نہیں دیتے، کبھی پیپسی نہیں پلاتے، کبھی بلاتے نہیں میرے سامنے، اور یہ تینوں کتنے دوستی سے رہ رہے ہیں تمہارے ٹینشن آئی جاتے ہیں۔ تو جسمانی بھی پریشانی، اخروی پریشانیاں، دنیاوی پریشانیاں اور جسمانی بھی پریشانیاں ہے سے۔ تو برے اخلاق کے بہت سارے مظاہر اور بہت سارے اور سن لیجئے آقا کا فرمان اور نوٹ کر لیجئے، اللہ ہمیں توفیق دے اور آپ سب کو توفیق دے۔ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ أَسْوَأُكُمْ أَخْلَاقًا۔ اللہم اصلح اخلاقی یا رب العالمین، اللہ میرے اخلاق کو سنبھال دے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹم دے رہے ہیں، اور یہاں یہ بات بھی جان لیجیے گا، اس الٹیمیٹم کو
یہ نعرہ بالکل بیکار ہوگا، بکر کا دامن مچل جائیں گے، بالکل بیکار ہوگا۔ جو اپنے اخلاق کو سنوارے گا نہیں وہ رسول کے دامن تک پہنچ نہیں پائے گا۔ بولو میرے بھائی، ہاں لوگ کہتے ہیں نا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے چاہے جیسے دنیا جائے۔ جو اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو، اپنی عبادت کو، اپنے عقیدے کو، اپنے لین دین کو، اپنے سازگیاں کے معاملات کو رسول کی گائیڈ اور رہنمائی کے مطابق نہیں بنائے گا، وہ رسول کا دامن پائے گا، پہنچ پائے گا وہاں تک۔ مثال کے طور پر آپ 4 دوست ہیں، چپکے چپکے بات کر رہے ہیں، کوئی ایسا آ رہا ہے جس کے اندر ایک بدخلقی کی جو سناتا ہے ادھر ادھر پھیلا دیتا ہے، وہ آئے گا تو آپ لوگ کھسکتے جائیں گے کہ نہیں؟ راز کو فاس کرنا بدخلقی ہے کہ نہیں؟ چپ ہو۔ وہ آدمی آپ سے اپنی رازداری کو فاش کرنے کی وجہ سے وہ بدخلق ہے، اور اس بدخلقی کی وجہ سے وہ آپ سے قریب ہو پاتا ہے۔ آج کرنا ہے تو جو بدخلق ہوگا نبی کا دامن کہاں سے پائے گا؟ اور جب نبی کا دامن ہی نہیں پائے گا تو مچلے گا کہاں سے؟ اپنے اعمال کے ذریعہ نبی کی قربت حاصل ہوگی، نبی سے قریب بندہ روز قیامت اپنے اخلاق کے ذریعے ہوگا، اپنے اخلاق کے ذریعے ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، سب سے زیادہ مبغوض جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوں، وَأَبْعَدُكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کے دن جو مجھ سے سب سے زیادہ دور رہے گا۔ آخرت کے دن جو ہمارے نزدیک بہت ہی مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے، گھناؤنا اور بدبودار ہے، اور ہم سے جو بہت دور رہے گا، وہ آدمی ہوگا تم میں سے جس کے اخلاق سب سے زیادہ برے، جس کے اخلاق سب سے زیادہ برے۔ اگر میں کہوں کہ برے اخلاق والا آدمی نبی کے دامن سے مچلنے کا موقع ہی نہ پائے گا تو آپ کو یقین نہ ہو اللہ کے رسول نے کہا میرے بھائی وَأَبْعَدُكُمْ مِنِّي، سب سے زیادہ مجھ سے دور رہے گا، سب سے زیادہ دور رہے گا، اور سب سے زیادہ مبغوض، گھناؤنا، گندا، ناپسندیدہ رہے گا قیامت کے دن۔ کون؟ جس کے اخلاق سب سے زیادہ گھناؤنے اور گندے ہو۔ ہمارے رسول پاک ہیں، پاک لوگوں کو اپنے سے قریب کریں گے، اللہ بھی پاک لوگوں سے اپنے سے قریب کرے گا۔ تو میرے بھائی ساتھیوں، یہ ہے برے اخلاق کا نقصان، یہ ہے برے اخلاق کا نقصان۔ اب آئیے ہم برے اخلاق کو بھی اختصار کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ برے، بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں خالی چوری بدخلقی ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی زناکاری بدخلقی ہے نا؟ تو آئیے چند ہم ایسی بدخلقیوں کو، برے اخلاق کو سنیں جو جانتے ہیں لیکن پرواہ نہیں کرتے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں، بس اور کوئی نقصان پر نہیں۔ برے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی بد زبان، برے زبان، کیا زبان بھی بری ہوتی ہے؟ یعنی زبان سے برے کام کرے۔ آپ لوگ تو ہوشیار آدمی الحمدللہ، بد زبان، بیجا سخت جیسے پتھر، اس کے دل میں نرمی نام کی کوئی چیز نہ ہو، حساوت قلبی ہو، اور چہرے سے ہمیشہ مگھوٹا مرچا لگے، ترش رو، دیکھو تو میں نے آپ کی زبان میں ترجمہ کیا، ترش رو کا مگھوٹا مرچا، چہرے سے ترشرو ہو، دل کے حساب سے بہت سخت ہو، حساوت قلبی پتھر دل والا ہو، معاملے میں بیجا سخت ہو اور بد زبان ہو، ایسے آدمی کا اخلاق اس معاملے میں برا ہے۔ اچھا کرو، گالی گلوچ، ہر وقت گالی گلوچ،
ہر وقت نہیں رہتے، کسی سے بھی کوئی بات نہیں، بالکل ہر منصب تلوار، اور کوئی بھی معاملہ اس کے سامنے آئے اس کا دل پگھلے نہیں، نرم نہ، اور دیکھنے میں چہرہ مہرا ایک دم تھوپڑا اس کا ہر ایک کے ساتھ ہر وقت بگڑا رہا ہے، کسی کی نعمت کو، کسی کی چیز کو دیکھ کر مسکرانا، بڑا کے بھی مسکرانا جس کا کرنا ہے، ایسے لوگ سماج کے اندر ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو دیکھیں، اگر ہم بد زبان ہیں، گالی گلوچ، اول فول، گندی چیزیں اپنی زبان سے بکتے ہیں، گندی چیزیں کھاتے ہیں، تو اس میں ہمارے اخلاق اچھے نہیں اس معاملے میں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اس برے اخلاق کا رزق یہ ہے کہ لوگ اس سے دور رہیں گے۔ بد زبان آدمی، سخت دل آدمی، تسرو آدمی، تک دل آدمی کا بھی کوئی ساتھی ہے نہیں بھائی، ہے کوئی ساتھی؟ جو لوگوں کو اپنے سے دور کرنا چاہے، اپنے سے قریب انسان کو لوگوں اپنے سے دور کرنا چاہے، اپنے دروازے سے بھگانا چاہے، یہی اخلاق اپنا لے لوگ بھول جائے کتنے لوگ بھاگ جائے کتنے بھاگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر بد زبان سے بنا اور فوٹ پکنے والے، گالی گلوچ پکنے والے، آپ اگر بد زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے کنارے سے بھاگ جاتے نہیں بھاگ جاتے؟ اس سے کیا پتا چلا کہ کوئی بھی مسلمان اگر بد زبان ہے، سخت دل ہے، ترشرو ہے، تنگ دل ہے، اس کے اندر یہ بدخلقی ہے اور اس کا کوئی ساتھی نہیں رہے گا، اس کی بات کہی نہیں جائے گی اور سنی نہیں جائے گی، لوگوں کے سے وہ دھٹکارا ہوگا۔ لیکن دیکھیے سخت دل لوگ، مکہ کے سخت دل لوگ، تنگ دل لوگ، ترشرو لوگ، جن کے ہر نرمی کا نام نہیں تھا، اپنی زندہ بیٹی کو اپنے ہاتھ سے قبر کھود کر دفن کر دیا کرتے تھے، اس سے بھی زیادہ سخت دلی کوئی ہو سکتی ہے؟ ہاں، وہی لوگ کون ہو گئے؟ صحابہ کرام ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اللہ کے رسول کے کٹر پنتھی دشمن، اس زمانے کے دہشت گرد، اللہ کے رسول دوست بنے کہ نہیں بنے؟ کس چیز کی وجہ سے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے اخلاق۔ تو یہ بڑا گناہ ہے اور یہ برے اخلاق میں ہے، اور جس کا یہ اخلاق ہوگا اس کا شیطان دوست ہوگا، نہ اللہ دوست ہوگا اور نہ اللہ کے نیک بندے دوست ہوگا۔ صحیح کہ نہیں؟ دوسری بدخلقی، معمولی چیز پر بفر جانا، پھٹ جانا، جلدی سے آپے سے باہر ہو جانا، غصہ ہو جانا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہماری اصلاح دے۔ جلدی سے غصہ ہو جانا، پھٹ جانا، معمولی بات میں بالکل پھٹ جانا۔ غصہ جائز ہے حق کی تائید میں، وہ بھی ادب کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں۔ معمولی بات تھوڑی دیر پھٹ سے پھٹ جانا، ایسے آدمی کا اخلاق صحیح نہیں ہوتا ہے اور ایسے آدمی سے کوئی قریب نہیں ہوتا ہے۔ آپ میں سے ہم میں سے کوئی ہے کہ گئے کچھ کہنے، کون جائے گا؟ جو مر رہا تو کوئی پانی نہیں ڈالنے جائے گا کہ ابھی کچھ کاٹنا نہیں ہے، بات کی نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، شدید سے آپے سے باہر ہو جانے والا، پھٹ جانے والا، بکھر جانے والا، تیز پہ جانے والا، یہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ اگر وہ غصہ اسے آئے بھی تو غصے کو ٹھنڈے شربت کی طرح پی جائے، کنٹرول کر دے، وہ غصے کے حساب سے فیصلہ لینے
باوجود بھی وہ غصے کو پی جائے. تو جلدی سے غصے میں آ جانا، تاؤ میں آ جانا، اور یہ وہ بیماری ہے آپ لوگ نہ جانتے. بہت سارے لوگ آتے ہیں مولانا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. میں نے کہا مسئلہ بتانے سے تجھے طلاق دے دیا. مولانا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. مولانا بڑا مسئلہ ہے. کیا ہے بھائی؟ مولانا فون پہ بات ہوتی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. میں بھی کہتا ہوں جب تجھے مسئلہ بتلانے سے طلاق دے دیا. یہ طلاق جو آج عام ہے کس بات پر ہے بھائی؟ فوراً غصے میں آ جانا نا. یہی وجہ پوچھو مجھے مولانا غصہ آ گیا تھا. یہ بات ہے نا. دو زمانے کے دوستوں میں بگاڑ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ ہاں غصے کی وجہ سے. بے جان، بے موقع، بے محل، بے وقت ہٹ جانے کی وجہ سے، تاؤ میں آ جانے کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے بنے بنائے معاملے بگڑ جاتے ہیں. غصوں کو پی جانے سے بگڑے معاملے بن جاتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں ہم بھی غصے میں ہیں. نہیں بھائی بھی آئے ہماری طرح، وہ بھی غصے میں ہو گئے. کیا ہوگا؟ یا تو ان کا سر پٹے گا تو میرا سر پٹے گا. پھر ہاتھ کڑی دونوں پہ ہاتھ لگے، پھر جیل دونوں میں جائیں گے. بیویاں گھروں میں بیٹھ کر کے روئیں گی، بچے بھی روئیں گے، ماں باپ بھی وہاں بیٹھ کر کے روئیں گے. ہے کہ نہیں؟ مار پیٹ، نفرتیں، دشمنیاں، عداوتیں، تعلقات کے کٹ جانا، طلاق کا واقع ہو جانا، اس کے اکثر وجہ کیا ہے؟ غصہ ہے. تو یہ بدفرتی میں سے ہے. اسی طریقے سے لعن و طعن کرنا، معمولی بات پر ملامت کرنا، حد سے آگے بڑھ کر معمولی بات پر پھٹکارنا، یہ بدخلقی ہے اور اللہ سے رحمت کی دوری کا ذریعہ. جیسے مثال کے طور پر بیوی ہے، نہیں بھائی وہ بھی انسان ہے. تھوڑا سا اٹلی میں نمک زیادہ ہوا، ارے کبھی نہیں، ارے کمبخت، ارے اللہ نہیں چاہتی، یہ کر کے آتا وہ کر. جرم اتنا بڑا، ملامت کتنی ہے. اکثر ہم لوگوں میں کیوں؟ کیونکہ اپنے گھر کی روٹی ڈالتے ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ فور مین ہے. چلیے سنائیے کہتا ہے فور مین ہے. دو ہندو دو مسلمان کام کر رہے ہیں. ہندوؤں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. اسلامی اخلاق یہی ہے کہ غلط لگا، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی اخلاق اچھا ہونا چاہیے. میں فور مین ہوں، کفیل میرا گھر میں. معمولی بات پر لاتا ملامت، پھٹکار، گالی گلوچ، اور نہیں ہوا تو سنبھل اٹھا کے مارنا. اس تیز غصے کی وجہ سے یہ سب بڑے بدخلقی میں سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ذرا سنیں، اللہ ہمارے اخلاق کو سنوار دے، اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اللہ کی ساری محبت. حضرت انس کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. کتنے سال؟ 10 سال. کبھی کسی بات پر آپ نے کوہ نہ کہا، ڈانٹا نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ کے رسول اخلاق کے اونچے لوگ. 10 سال تک صحابہ رسول حضرت انس نے خدمت کی. کبھی بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اور پھٹکارا نہیں، اول فور نہیں کیا، لاکتان نہیں کیا، برا بھلا نہیں کیا، جذبات میں نہیں، غصے میں نہیں آئے. یہ ہے معاملہ اخلاق نبوی کا. برے اخلاق میں سے جو آج اکثر پایا جاتا، معاف کریں گے، میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی، اللہ ہم سب کے ساتھ، تکبر اور گھمنڈ. اچھے اخلاق ہیں، برے اخلاق. تکبر اور گھمنڈ، اور تکبر اور گھمنڈ وہ برے اخلاق ہیں. چاہے اپنے حسن پہ گھمنڈ ہو، چاہے اپنی جائیداد پہ گھمنڈ ہو، یا بال بچوں کے زیادہ ہونے پر گھمنڈ ہو، یا مال و دولت کے زیادہ ہونے پر گھمنڈ ہو، یا زیادہ علم رکھنے کا گھمنڈ ہو، یا کثیر سے زیادہ قریب رہنے کا گھمنڈ ہو، وغیرہ وغیرہ. گھمنڈ اور تکبر وہ برے اخلاق ہیں جن کی وجہ سے کوئی سنجیدہ طبیعت انسان اس سے قریب نہیں ہوتا ہے، اور وہ اپنے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اپنے خیر کو دوسروں تک پہنچا
نہیں پاتا ہے، بلکہ وہ سماج اور قوم ملت کا در، گھر اور خاندان کا در بٹوارا کرنے والا ہوتا ہے، پاس پاس کر دینے والا ہوتا ہے، اور صرف دنیا ہی کے اندر نہیں، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، عقل خو ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب لوگ پہلی فرصت میں جنت میں داخل ہوگا، یہ تکبر۔ ابھی آپ لوگ سوال کرتے ہیں ابلیس کیوں راندے درگاہ ہوا، ابلیس کیوں بھگایا گیا جنت سے؟ تکبر کی وجہ سے ہے بات نہیں؟ یہ تکبر بہت، کس چیز پر ہم گھمنڈ کریں، کس چیز پر ہم گھمنڈ کر رہے ہیں، جبکہ کوئی چیز اپنی نہیں سرورتی دی ہوئی، دینے والا گھمنڈ کرے تو ہو سکتا ہے، لینے والا گھمنڈ کیوں کرے؟ آپ عالم ہیں بڑے، ٹھیک ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ بڑے ہنرمند اچھے محنتی ہیں، اللہ کا دیا ہوا، آپ دولت مند ہیں، اللہ کا دیا ہوا، آپ خوبصورت ہیں، اللہ کا دیا ہوا، آپ کے پاس اولاد زیادہ ہے، اللہ کا دیا ہوا، آپ کفیل سے زیادہ قریب ہیں، اللہ کا دیا ہوا، آپ کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے، اللہ کا دیا ہوا، آپ کے پاس بنگلے ہیں، اللہ کا دیا ہوا۔ اے تمہارا کس میں بن کر بک منگے، فقیر اللہ کے بک منگے، کس چیز پر گھمنڈ کر رہا ہے؟ ہے بات نہیں؟ سنو حدیث، گھمنڈ وہ برا اخلاق ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے گا، اور تواضع اور خاکساری وہ اچھے اخلاق ہے جو انسان کو جنت میں اور دنیا میں بلندی عطا کرے گا، اس کے معاملے میں اچھائی پیدا کرے گا۔ اللہ کے رسول اکرم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من کبر، اگر کسی کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی گھمنڈ کا اللہ محفوظ رکھے، آمین، تو جنت میں داخل ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایک دانے رائی کے برابر سرسوں کر لو گھمنڈ ہوگا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کی سزا اللہ کے مرضی کے مطابق پانا نہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، برے اخلاق میں سے جو ہمارے سماج کے اندر پالا، میں انہیں کو لے کر گیا، دوسروں سے مسخرہ پن کرنا، مذاق کرنا، ذلیل اور رسوا حقیر سمجھ کر کے بےہودہ مذاق کرنا، ذلیل سمجھ کے مذاق کرنا، ٹھٹھا اور مسخرہ کرنے کے، اس کو نیچا دکھانے کے، اس کو کمتر سمجھنے کے لیے دوسروں سے مذاق کرنا، پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا؟ ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، اور بےہودہ مذاق کرنا، گالی گلوچ کے الفاظ میں مذاق کرنا، یہاں تک کہ مذاق میں دوسرے کی بیوی کو اپنا لوگ بنا لیتے ہیں، آنند، دوسروں کی بیویوں کے معاملات کو، اور معلوم نہیں کیسے بیویوں کے بارے میں کوئی مذاق برداشت کر رہا تھا، ماں کے بارے میں کوئی مذاق برداشت کرتا ہے، بہلائی برداشت، بہن کے بارے میں بہلائی برداشت کوئی برداشت کرے گا، کوئی برداشت کرے گا؟ مذاق، ذلیل کرنے، رسوا کرنے، بیوقوف سمجھتے ہوئے، حقیر سمجھتے ہوئے، بے عزت وغیرہ سمجھتے ہوئے مذاق کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس سے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کے اندر روکا، یہیں پر رک کر کے 1 منٹ برائے مہربانی، میرے بھائیوں برائے مہربانی سورہ حجرات کی تفسیر پڑھ لیجیے گا۔ کون سی سورہ؟ سورہ حجرات آیت نمبر 1 سے لے کے آخر تک۔ ایک بات ضرور پڑھیے، دیکھیں اس میں کن برے اخلاق سے روکا گیا ہے اور کن اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، ضرور پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، ہم سب کیا بھائی؟ اے مومنو، اے مسلمانوں، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی سے ٹھٹھا مذاق اور مسخرہ پر نہ کرے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس قوم سے آپ مذاق کر رہے ہو، اللہ کے یہاں وہ قوم تم سے اچھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، ایک چیز میں بیچارہ مندو ہے، 10 چیز میں اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کوئی قوم کسی قوم سے ٹھٹھا اور مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ قوم جس سے ہم مذاق کریں تو اللہ کے یہاں اور اللہ کے بندوں کے یہاں بھی
دوسرا برا اخلاق، برے ناموں اور برے لقبوں سے پکارنا پایا جاتا سماج میں کہ نہیں؟ برے ناموں سے، اور اس کو ہم لوگ ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی، اللہ ہم سب کا رحم کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ کسی گناہ کو اور خاص کر بڑے گناہ کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ جیسے آج کے ظالم نیتا الیکشن کو جلدی ہلکے میں نہیں لیتے ہیں، یہ الگ بات ہے، اللہ کی مار پڑ جاتی ہے۔ تو کسی گناہ کو ہلکے میں نہیں، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کو مثال کے طور پر ایسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ کا کپڑا ہے اور کپڑے میں تھوڑی سی چنگاری لگی ہے، معمولی آگ لگی ہے، آپ اگر اس کو ہلکے میں لوگے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ کپڑا ہی نہیں بدل کے چل جائے گا، ہے بات کہ نہیں؟ تو کسی چھوٹے گناہ کو یا بڑے گناہ کو ہلکے میں، آپ کی زبان میں بولا ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ دھیان دے یار، گناہ کو جان دے یار نہیں کرنا چاہیے، یا فلاں کر رہا ہم بھی کر رہے ہیں، یہ بڑی بھائی نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے برے ناموں سے اور برے لقبوں سے پکارنے ہیں، اے گلوا، اے للوا، اے چاہوا، اے بوٹو دھرتی بوجھ، اے بٹلر، اے بدھو، اے کالیا، ہے سماج میں نہیں، ہے سماج میں نہیں۔ ہم غصہ ہوتے تو اپنے بچوں کو بھی اے بیوقوف، اے بدھو، اے لنگڑا، اے پھلا، اے برے ناموں سے پکارنا، اے رحمان اللہ، اے محمد اللہ۔ سماج میں ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ آج سے ہم اپنی اصلاح کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جس کا جو نام ہے پیار کے ساتھ اسی نام سے پکارو، آپ اس کے ہاں محبوب ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا اے لگڑا، ہم نے کہا کیا بھائی صاحب کون جیتا؟ کون جیتا؟ اس نے کہا کیا بھائی صاحب، اور کون ہارا ذلیل ہوا؟ اس نے کہا اے لگڑا، ہے کہ نہیں؟ تو برے ناموں سے بنگالی کہیں گا، ابے مدراسی کہیں گا، ابے پاکستانی کہیں گا، یہ کیا ہے؟ اس سے بھائی چارگی پیدا ہوگی کہ اس سے نفرت اور عداوت اور دشمنیاں پیدا ہوگی۔ بولو میرے بھائی، تو یہ بڑے گناہوں میں سے ہے اور برے اخلاق میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روکا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے لوگوں کو نہ پکارو۔ ایمان کے بعد برے ناموں سے پکارنا اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے نکلنا ہے۔ یہ سورہ حجرات آیت نمبر 11۔ برے اخلاق جو اس کے اندر خباثت ہی خباثت، گندگی ہی گندگی، عذاب ہی عذاب، ہلاکت و بربادی ہی بربادی ہے، وہ ہے غیبت۔ اللہ ہماری زبانوں کو غیبت سے محفوظ کرے۔ برے اخلاق ہے کہ نہیں؟ اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہوتے تو اللہ تعالیٰ غیبت سے روکتا نہیں۔ غیبت جس کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ دیکھو کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا تم میں سے اللہ تعالیٰ نے غیبت کا کتنا گھناؤنا، دل کو لگنے والا، دل میں بیٹھنے والا دکھائی دے کے کہا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے ہی بھائی جو کہ مر چکا ہے اس کا گوشت کھائے؟ پھر اللہ تعالیٰ تمہاری فطرت کے خلاف ہے، پراکرتی کے خلاف ہے، تم اس کو نہ پسند کرو۔ اپنے ہی بھائی جو مر چکا ہے، سڑ چکا ہے، اس کا گوشت کھانا کتنا بڑا ہی دشمن بھائی نہ پسند کرے گا؟ سوچ کر کے کھانا کھانا ہوگا کہ تصور کر لیں علی یار ایک آدمی کا بھائی مر گیا، نوچ نوچ کے کھانا کھا رہا تھا، کھانے سے اٹھ جاؤ گے تو چپ گیا، گندی بات کر رہا کھانے کا،
یہ غیبت نہیں، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کہنے کے سے یہ بھی سمجھ لیجئے، ذکر کا اخا کا بیما یکرا، کسی مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے کوئی ایسے عیب اور کمی اور گناہ کو ذکر کرنا جو سننے کے بعد اسے اچھا نہ لگے۔ اگر وہ گناہ کر پایا جاتا ہے تب یہ ہے، اور اگر نہیں پایا جاتا ہے اور غیبت کر رہے ہیں تو یہ محبت کا جو اور بڑا چکا۔ غیبت یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، غیبت یہ عذاب کا ذریعہ، عذاب قبر کا ذریعہ، غیبت یہ سماج اور معاشرے کے اندر ناچاتی اختلاف اور دشمنیاں پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، چنانچہ برے اخلاق میں سے ہے۔ چغل خوری کرنا یہ برے اخلاق میں سے ہے۔ چغل خوری کہتے کسے ہیں؟ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا فساد مچانے کے لیے، ایک کی بات، اجمل کی بات عبد القیوم تک پہنچانا تاکہ اجمل اور عبد القیوم میں کیا ہو جائے؟ جھگڑا ہو جائے، فساد۔ یہ چغل خوری ہے اور یہ غیبت سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنة نمام، چغل خور یہ جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور یہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اور ماہر چغل خور 1000 سال کی دوستی کو ایک سیکنڈ میں توڑ سکتا ہے۔ ماہر چغل خور کی چغل خوری جادو سے بھی زیادہ تیز اثر کرنے سے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو چغل خوری میرے بھائی برے اخلاق میں سے جو حرام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی کا عیب ڈھونڈنا، عیب کے پیچھے جاسوسی کرنا، کسی کی برائی کو ڈھونڈنا، توہمے پڑھنا، یہ سماجی بیماری ہے جو برے اخلاق میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ شریعت میں کہیں جاسوسی جائز ہے، وہ اپنا نمایاں کرتا ہے کسی کے عیب سے ڈھونڈنے کے لیے، عیب جوڑی کے لیے، کمی کو جاننے کے لیے، کمی کو، راز کی باتوں کو جاننے کے لیے۔ جاسوسی یہ برے اخلاق میں سے ہے اور یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ کسی کا عیب، بھائی کسی کے اندر کوئی عیب ہے، آپ اس کی اصلاح چاہتے ہو تو اس کے عیب کو اس سے بیان کرو جو اس کی اصلاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے کہ نہیں؟ اس سے بیان کرو جو اصلاح کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی، یا خود اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ اصلاح ہو گئی تو الحمدللہ، نہیں اصلاح ہو تو بیان کرنے سے اصلاح ہو جائے گی، اس کے عیب کو بیان کرنے سے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے برے اخلاق میں سے سراج بھائی دو رخی ہونا، کیا ہونا؟ دو رخی ہونا، دو چہرے والا۔ آئیے جناب، آئیے، چائے لیجیے، بڑے اچھے، ارے بہت زمانے سے آپ کا رہتا، یہ ایک چہرہ ہے آپ سے میرا ملنے کا، آپ کو دیکھ آئیے، ارے کہاں جا رہے یار، زمانہ آگا چائے نہیں پیا تھا، آؤ بس کیسے، یہ ہے ایک چہرہ آپ کے جب بہت بڑا کمینہ ہے۔ دو چہرہ ہو کہ نہیں ہو؟ دو چہرے کو میں نے ایگزامپل سے سمجھایا، دو رخی ہونا، ایک ہی آدمی کے ساتھ دو چہرہ، دو انداز والا، دو رخی ہونا، اور یہ اکثر پایا جاتا کہ نہیں پایا جاتا؟ اندر سے فورمائن سے لگائے رہو کہ اس کی نوکری ختم ہو، اس کو پھر بھیجا جائے، اور اوپر سے یار ہم مرغی بنانا، پیار جتلا کے چھوڑا مارنا، اچھے اخلاق، یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ منافقوں کی نشانی ہے، مسلمانوں کی نشانی نہیں ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ منافقوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا تجدون شر الناس ذا الوجہین، لوگوں میں سب سے برا دو رخی ہے، دو چہرے والا، یہ لوگوں میں سب سے برا ہے۔ ان سے کسی چہرے کے ساتھ ملتا ہے، ان سے دیکھنے میں تو تخلیق میں تو چہرہ ایک ہے، لیکن انداز اور طریقہ اور اس کا بدخلقی میں سے، برے اخلاق میں سے، تباہ و برباد کر دینے والے اخلاق میں سے، گناہ والے اخلاق میں سے بدگمانی ہے، برا گمان رکھنا،
شوکت بھائی بہت بڑے، شفیع بھائی بڑے کنجوس نہیں، حالات ہو سکتا کچھ دوسرے ہو پاؤ نہ ساتھ میں بدگمانی رکھنا، اور جو بندوں کے بارے میں زیادہ بدگمان رکھتا ہے وہ اللہ کے بارے میں بھی بدگمان رہتا ہے، جو بندوں کے بارے میں زیادہ بدگمان رہتا ہے وہ اللہ کے بارے میں بھی بدگمان رہتا ہے، اور بدگمانی بسا اوقات نفرت اور اختلاف کی ایسی مضبوط دیوار کھڑی کر دیتی ہے کہ پھر اس دیوار کو توڑنا ہے۔ بہت سارے مسئلے میاں بیوی کے اندر بدگمانی کی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ امی نے ادھر فون کیا، آپ نے امی کو فون کیا، باہر ہو، اور امی کیسی، کیا کرو، گھر جہنم ہو گیا، کیا ہوا؟ بیٹا یقین نہیں کرے گا میں بہت نا، تو نہیں مانے گا میری بات، گھر کی عزت چلی گئی، کیا ہوا امی؟ ارے 4 بچے کی ماں ہونے کے بعد تو زیادہ دل سے نہیں آیا، دوسروں سے بھی نہیں بیٹا، میں توبہ کر لوں بیٹا، طلاق نہیں دینا۔ ادھر آگ بھی لگا دی، ادھر آپ نے دوسرے دن فون کیا، اتفاق سے بیچاری وہ ٹوائلٹ میں تھی، موبائل نہیں اٹھایا، امی کو معلوم نہیں کہا، یہ تو تھی کہیں چلی گئی ہوگی۔ تیسرے دن آپ نے فون کیا، آپ کے ہاں بے پردگی ہے، اتفاق سے آپ کے چچے کا جوان لڑکا گھر میں موجود ہے جو شریف و سنجیدہ ہے، آپ کی بیوی بھی شریف سنجیدہ ہے، وہ اور امی کا اشارہ چچے کے لڑکے کی طرف تھا، یا بہن کا اشارہ چچے کے لڑکے کی طرف تھا، چچے کے لڑکے نے اٹھایا، کون بول رہا ہے؟ فلاں بول رہا ہے، کہاں ہے تمہاری بھابھی؟ روٹی پکا رہی، رکھ دیا موبائل، آپ فوراً موبائل رکھ دیا، جو آپ کے گھر سے مسگائی ہوئی بدگمانی پھیلانی، اب وہ کس میں بدلایا جانے لگا؟ کس میں بدلا؟ ہماری ان کی تھوڑی سی تو میں ہو گئی، یہ جا رہے تھے، میں نے دیکھ کے تھوڑا مسکرا دیا، ان کو دیکھ کے نہیں، ان کو دیکھ کے مسکرا دیا، اور ان کو میری مسکراہٹ پہ نگاہ پڑ گئی، مولانا میری ان کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ پھر یہ جا رہے تھے دوسرے دن، میں نے تھوڑا عبدالقادر سے ویڈیو بنا کے بھی بنا اور تاکہ میرے ہی بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں، یہ بدگمانی کی مثال دے رہا ہوں میرے بھائی، بدگمانی یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، اور گناہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّاكَ، اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالدَّنَّ فَإِنَّ الدَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، اور ایک حدیث میں اللہ کا فرمایا فَإِنَّ بَعْدَ الدَّنِّ إِثْمٌ، بدگمانیوں سے بچو کیونکہ بدگمانی یہ بڑی جھوٹ میں سے ہے۔ اسی طریقے سے بڑے گناہوں میں سے، بڑے برے اخلاق میں سے لوگوں کی راز کو آؤٹ کرنا، معمولی کمی پر ان کی پکڑ کرنا اور ان کے عذر کو قبول نہ کرنا، کسی کے راز کو آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی سلف نے کہا ہے کہ جب میں جانتا ہوں کہ میرے راز کو فلاں نے آؤٹ کر دیا تو میں اپنے اوپر ملامت کرتا ہوں کہ میں نے اس کو اپنا راز دیا کیوں، میں نے اپنے راز کو تو خود پہلے آؤٹ کیا۔ سمجھ رہے آپ بات کی نہیں آئی؟ آپ نے اگر کوئی اپنے راز کی بات مجھ سے کہی اور میں اٹھا ان کو دے دیا، آؤٹ کر دیا، جاؤ پھیل گیا، آپ میرے اوپر لال تان کرنے سے پہلے، مجھے برا بھلا کہنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو لال تان کرو، آپ نے اپنا راز میرے تک آؤٹ کیوں کیا؟ بات سمجھائی؟ تو کسی کے راز یہ امانت ہوتی ہے، اور امانت میں خیانت جائز راز، اور یہ اکثر پایا جاتا کہ نہیں پایا جاتا؟ اکثر پایا جاتا ہمارے سماج میں، ہمارے اندر کی نہیں۔ اسی طریقے سے معمولی بات پر وہ سزا دینا، اس طرح پکڑ کرنا جو بڑے گناہ میں پکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عذر کرے تو قبول کرو، فورمین ہو، لیٹ میں آیا، آج چھوڑ دے، کل کیوں لیٹ میں آئے؟ وہ اصل میں بھوک لگی تھی، بھوکیا میں سینڈوچ کھانے تھی، نہیں کیوں جھوٹا مکان یہ ہے۔ ارے بھائی اگر وہ عذر کر رہا تو
تو یہ بڑے گناہوں میں سے میرے بھائیوں، اس سے عداوتیں دشمنیاں پھیلتی ہیں، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ قطع تعلق رشتے ناطے کو کاٹ لینا یہ برے اخلاق میں سے ہے۔ رشتے ناطے کو کاٹ لینا یا دوست احباب سے معمولی بات پر بات چیت بند کر دینا سارے لوگوں کے لیے، علاؤدین بھائی کے لیے بھی ہے اور ہمارے سامنے بیٹھے تھے جو سو رہے شہزاد بھائی کے لیے اور عطا رحمان کے لیے بھی ہے۔ معمولی بات پر بات چیت بند کر دینا، رشتے ناطے کاٹ لینا، یہ برے اخلاق میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا۔ دیکھو کچھ برے اخلاق اس حدیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں جو برے اخلاق میں سے جس کا بھیانک اثر اور نتیجہ روز قیامت میں بھی ظاہر ہوگا اور دنیا میں بھی ظاہر۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں نفرتیں، دشمنیاں اور بغض نہ رکھو۔ کسی مسلمان سے بغض رکھنا یہ کیا ہے؟ برے اخلاق ہے۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، اور آپس میں ایک دوسرے کا حسد نہ کرو۔ کتنے لوگ اس سے پاک ہوں گے؟ اللہ پاک کرنے ہمارے دلوں کو حسد سے، اللہ ہمارے دلوں سے حسد کو نکالے۔ یہی وہ حسد ہے جسے ابلیس نے سب سے پہلے کیا تھا۔ حضرت آدم کے سجدے کو نہیں کیا تھا بھائی، حسد کی وجہ سے۔ یہی وہ حسد ہے جس نے قابیل کو قتل کرنے پر ابھارا۔ تو حسد یہ برے اخلاق میں سے، اور سن لیجیے، مان لیجیے، یقین کر لیجیے، حسد کرنے والا برے اخلاق والا ہے، اور حسد کرنے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس کا نقصان نہیں کرتا جس سے وہ حسد کرتا ہے۔ اور حسد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی اور آپ تمنا کرو، آپ کوشش کرو، آپ داؤ پیش کرو، اس کی نعمت چھپ جائے، یہ ہے حسد۔ ہمیشہ چلتا ہے، مرتا ہے خود بول کے، اور آخر میں بھی تباہ ہوگا۔ تو حسد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ وَلَا تَدَابَرُوا، تعلقات کو نہ کاٹو، رشتوں ناطوں کو نہ کاٹو، وَلَا تَقَاطَعُوا، اور کٹی نہ ہوا کرو، جڑے رہو، کٹو نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سل من قطعک، جو تم سے کٹے تم ان سے جڑو۔ وہ جڑا ہوا ہے، آپ جڑے ہیں تم بدلا، تو کٹی نہ ہوا کرو، اور کیا ہو جاؤ؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں اللہ کی عبادت کرنے والے بھائی ہو جاؤ۔ ہائے یہ پیاری حدیث، اور ہائے آج کا یہ سمجھ، اگر اس پیاری حدیث پر جو مدینہ والے آقا کے مبارک منہ سے رب ذوالجلال کے حکم سے یہ پیاری حدیث نکلی ہے، رب ذوالجلال پر ایمان رکھنے والے، رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر پر ایمان رکھنے والے، رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر کے اس محبوب اور پاک فرمان پر بھی عمل کر لے، تو مسلم سماج کا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ رحمت اللہ ہے، یہ سماجی ساری عداوتیں، نفرتیاں، دشمنیاں، کٹیاں، سازشیں، مخالفتیں سب ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرنے والے بھائی ہو جاؤ۔ ایک مثال کو دے کر یہ حدیث کو سمجھانا چاہتا ہوں، نماز میں سب بھائی رہو، ایک ہی امام کے پیچھے سب پڑھتے ہو نا، اسی کے ساتھ سب رکوع کر دو نا، نہیں اس سے میں کٹوں، یہ رکوع میں جائے گا تو میں سجدے میں جاؤں، ایسا ہے؟ ایک ہی مسجد، ایک ہی امام، یہ بھائی، اور صحابہ کرام یہی تھے۔ جب مکہ سے دیار و مددگار رب کی مرضی چاہنے کے لیے مکہ کے اندر اپنی اولاد اور بیویوں، اپنی جائیداد کو، اپنے بچپن کے گلیوں کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو مدینہ کے صحابہ کرام نے یہی رول ادا کیا، انصاری آئے ہوئے، ہے بات کی نہیں بھائی؟ بے سہارا کے سہارا بن گئے، کوئی پہلے سے ناطے داری نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی تعلقات
تو یہ سب بغض رکھنا، کینہ کپٹ رکھنا، حسد کرنا، قطع تعلق کرنا، رشتہ ناطے کاٹنا، یہ بڑے گناہوں میں سے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان سنو، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے حلال ہو جائے کہ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت نہ کرے۔ ہاں اگر وہاں کوئی دینی مصلحت ہے، وہاں کوئی شرعی مصلحت ہے، ضرورت کے وقت بات چیت بند کی جا سکتی ہے، لیکن دل میں نفرت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بچے کی تربیت کرنی ہے، تھوڑا اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے تو 1 دن یا ہفتہ 2 ہفتہ صرف تاکہ وہ اس کا جو سدھار ہے، لیکن دل میں اس کی حسد اور نفرت، دشمنی اور شرعی مسئلے کی طرح۔ مان لیا کوئی آدمی ہے جس کے شر سے ہمیشہ خطرہ ہی لگا رہا، موقع پاتے ہی شر برائی، اس کے شر سے بچنے کے لیے ہم تھوڑا بات چیت بند کریں گے، لیکن دل میں ہم نفرت اور حسد نہیں رکھیں۔ تو یہ حسد وغیرہ یہ بڑے گناہوں میں سے، چھل اور کپٹ رکھنا، اور برے اخلاق میں سے ایک اور بہت برا اخلاق ہے، ارے بہت ہی برا یار، بڑا ہی گھناؤنا ہے، بہت ہی بدبودار ہے، اور اس برے اخلاق کے گھناؤنے بدبو کی وجہ سے آج سب سک رہے ہیں، سب پریشان ہیں، خاص طور پر وہ زیادہ پریشان ہیں جو عزت دار ہیں، جو غیرت مند ہیں، جو اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتے، جو اپنے اسلام کو زیر نہیں ہونے دیتے۔ وہ برے اخلاق کیا ہے بتاؤ؟ بے حیائی، بے شرمی، بے حیائی اور بے شرمی۔ ہم لوگ انسان ہیں کہ کتے کہیں بھی پیار کرنے لگتے ہیں، کہیں بھی ہم لوگ گائے بیل ہیں، کہیں بھی کچھ بے حیائی کرنے لگتے ہیں۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ اب اگر جانور بے حیائی کر رہا ہے کیونکہ اس کو عقل و شعور نہیں، اور ایک عقل مند انسان اس خراب بے حیائی پر ریسرچ کرے دیکھے کون زیادہ بدماش ہے، اور نیٹ میں ڈال کر کے اس کو پھیلائے۔ بے حیائی اور بے شرمی، اور مان لیجیے حیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اگر مسلم نوجوانوں کے اندر، مسلمان عورت بیٹیوں بہنوں خاتون کے اندر حیا نہیں ہے تو دین نہیں، کیونکہ حیا اور شرم یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بے حیائی سے روکا، اور اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو حرام و ناجائز کر دیا جس سے انسانی سماج میں کون کہے؟ مسلمانوں کے سماج میں بے حیائی آئے۔ اور سب سے بڑی بے حیائی کیا ہے؟ برائی کرنا اور کھلا کرنا، مسجدوں میں چل رہا ہے، گانے، فلمیں، ڈرامے، برائی کھلا کرنا، یہ بے حیائی نے میں نے مثال دیا کہ ایک جانور روڈ پر کھڑے ہو کر کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، کھلا۔ اور بے حیائی کیا ہے؟ ایک بات اور جانیے، بے حیائی کیسے ہے؟ قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا۔ جو حیادار ہوگا، شرم والا ہوگا، غیرت جس کے پاس ہوگی، پیسہ آتے ہی قرض ادا کرے گا۔ بے حیائی میں ہے ٹیلی فون کے ذریعہ، واٹس ایپ کے ذریعہ، ٹویٹر کے ذریعہ، فیس بک کے ذریعہ، ڈاکیا کے ذریعہ، ہدیہ تحفہ کے ذریعہ عشق اور معاشرے کی بات کرنے والا ہے۔ بے حیا کہ نہیں؟ ہاں بھائی، وہ بے حیا ہے کہ نہیں؟ بدخلق ہے کہ نہیں؟ اس کے اخلاق اچھے ہیں؟ ہائے میرے نوجوانوں، ہائے میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، آپ کے اندر سے اس طرح حیا چلی گئی کہ آپ کی بہن سے، آپ کی بیوی سے، آپ کی ماں سے، آپ کی بیٹی سے، آپ کی خالہ سے، آپ کی پھوپھی سے، آپ کی بھانجی سے، آپ کی بھتیجی سے آدمی اس کو معاشرے کی بات کرتا ہے،
اور آپ جانتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیٹی بڑی نماز ہے، اور آپ مسلمان عورت ہیں، آپ مسلمان بہن ہیں، آپ مسلمان بھائی ہیں، اسلام نے آپ کو حیا کی چادر دیا ہے، اسلام نے آپ کو غیرت سکھایا ہے، اور آپ اتنے بے حیا ہو گئے کہ مسلمان لڑکی ہی کی عزت ٹویٹر کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور ماننے کتنے ذریعوں سے اس کی عزت لینے چاہتے ہو۔ ذرا سوچو، اگر آپ کی بیٹی کی عزت اگر کوئی ایسے لے آپ کو کیسا لگے گا؟ بد نظر اٹھنے کی والی تھی، کسی کی جانے اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل بیٹھ گیا۔ ہے بے حیائی کا بازار غلط نہیں، آپ سب کے پاس نٹ ہے نا میرے بھائی، یہ فلمیں دیکھنا، گانے دیکھنا، سننا، فلموں کے ذریعے برے چیزوں کو فارورڈ کرنا واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے، یہ حیا ہے یا بے حیائی؟ فیصلہ کر کے بولے تو میں آگے بولوں، یہ جائز ہے؟ جس قوم کے اندر بے حیائی آ گئی وہ قوم دیندار نہیں ہو سکتی، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم آگے نہیں۔ انگریزوں کو بے حیا کیوں کہتے ہو؟ کہتے یہاں تک کچھا پہن کر کے وہاں کی لڑکیاں چلتی ہیں، ہم شلوار ہی پہنائے رہے، لیکن شلوار کا جس چیز سے پردہ کرنے کے لیے، جس چیز کا شلوار سے پردہ کرنے کے لیے ہم نے شلوار پہنایا ہے، اسی پردے کو بے پردہ ہم کریں تو شلوار پہنانے سے کیا ہوگا؟ ہم نقاب ہی اپنے لوگوں کو پہنائے رہے، گھیر والا نقاب، اور نقاب سے جس چیز کا پردہ ہے، حفاظت ہے، اسی کو دوسرے انداز سے ہم غیر محفوظ کریں، کیسا پردہ ہے؟ تو بے حیائی اس سماج کے اندر وہ ناسور اور کینسر ہے کہ جو آدمی بے حیا ہو گیا، بے حیائی سے دوچار ہو گیا، یا جو سماج بے حیا ہو گئی، وہ تن کے گورے ہو سکتے ہیں، من کے بھی کالے، من کے کالے ہو جائیں گے، وہ قوم غیرت مر گئی۔ اور جب آنکھ کا پانی مر جائے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، شرم نہیں ہے، اے میرے مسجد میں اس پروگرام میں بیٹھنے والے میرے مسلمان بھائیوں اور یوٹیوب اور واٹس ایپ کے ذریعے اس تقریر کے سننے والوں مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ پسند کریں گے؟ اے نوجوانوں، اے زندگی کرنے والے نوجوانوں، غیروں کی بیٹیوں سے اے عشق و معشوقہ کرنے والے لوگوں، کیا آپ پسند کرو گے کہ آپ کے سامنے کسی مسلمان کی عزت لوٹی جائے، مسلمان عورت کی عزت لوٹی جائے؟ بولو، کسی مسلمان عورت کی یا کسی غیر مسلم عورت کی بیجا عزت لوٹی جائے، کسی غیر مسلم عورت کی عزت لوٹنا جائے؟ آپ پسند کرو گے؟ کون پسند کرے گا؟ نہیں پسند، آج ہی سے فلم دیکھنا بند کرو، ڈرامے سننا بند کرو، گانے سننا بند کرو، اپنے فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر ان ساری چیزوں پر پابندی لگاؤ، ورنہ آپ پسند کرنے والے مانے جاؤ گے اور بے حیائی آ جائے گی۔ اور بے حیائی آ جائے گی جب باپ بے حیا، جب شوہر بے حیا تو بیوی بھی بے حیا، اور شوہر اور بے حیا بیوی سے بے حیا لڑکی پیدا ہوگی، بے حیا شوہر اور بے حیا بیوی سے بے حیا لڑکا پیدا ہوگا، پھر پوتے بھی بے حیا، ناتی نتنی بھی بے حیا، سب بے حیا ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ سب بے حیا ہو جائیں گے کہ نہیں؟ سالیہ بھی بے حیا، ساس بھی بے حیا، پڑوسن بھی بے حیا، بیٹی بھی بے حیا، سب بے حیا۔ حیا کہاں سے رہے گی؟ ایسی بے حیا سماج پر اللہ کی رحمت آئے گی، ایسے بے حیا لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ آپ فیصلہ فتویٰ کچھ نہیں، خود لے لو میرے بھائی۔ اسی طریقے سے برے اخلاق میں سے ہے احسان جتلانا، بہت نہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، احسان جتلانا، احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، احسان کرنا ہی اچھے اخلاق، احسان کرنے کے بعد احسان جتلانا یہ برے اخلاق۔
اور اس کی مثال ہماری یوپی میں دیتے ہیں کیا؟ آگے سے ہورا، آگے سے پورا، پیچھے سے ہورا. کہتے ہیں نا، میں ایک دن اپنے گھر پہ لیٹا ہوا تھا تو مندر پہ گانا چل رہا تھا. تب دیور کہتا اپنے بابا سے، اے بھاؤ جی، اے بابا جی، گولی مار دے گولی نہ مار، گولی مار دے نہ کھانا دے، نہ کپڑا دے، نہ قرض دے، ہماری کوئی مدد نہ کر، چلے گا لیکن یہ سب کر کے تانا نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے، احسان نہ جتنا، نہ ویزا دے. کوئی مشکل نہیں، رزق کا مالک اللہ ہے، لیکن ویزا دینے کے بعد تانا نہ دے اگر تیری مزاج کے خلاف. صدقات و خیرات دے کر، احسان کر کے، مدد کر کے آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہوئے، اور اس اپنے احسان پر تکلیف پہنچا کر، احسان جتلا کر اللہ کے ہاں سے دور دور ہوئے، دھتکار دیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اے مومنوں، ہے مسلمانوں، کتنا پیار ہے انداز میں اللہ کے. اللہ کہتے ہیں، ہے ہمارے بندے، ہے ہمارے مسلمانوں، تکلیف پہنچا کر کے اور احسان جتلا کر کے اپنے صدقے اور خیرات کو برباد نہ کرو. تکلیف پہنچا کر کے، احسان جتلا کر کے اپنے صدقے اور خیرات کے اجر و ثواب کو برباد نہ کرو. سنو، برے اخلاق اور اس کی وعید. قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا نا. کل گئے تو بولو مت کرو، بھوک لگے ہوئی تو بولو مت کرو. قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت، 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت رحمت اور مہربانی کے ساتھ بات نہیں کرے گا، رحمت اور مہربانی کی نگاہ ان کی طرف نہیں اٹھائے گا، انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے گہر بھیانک دردناک عذاب ہے. 4 چیز. محبت سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، رحمت بھری نگاہ سے دیکھے گا. دوسرا، گناہوں سے پاکی نہیں دے گا، پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. 4، صحابہ کرام نے کہا، چلا اٹھے. اللہ کے رسول نے اس کو 3 بار دہرایا. اللہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ان سے رحمت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ بات نہیں کرے گا، رحمت بھری نگاہ نہیں اٹھائے گا، گناہوں سے بات نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب. اگر رحمت سے بات نہ کرنا، رحمت بھری نگاہ نہ کرنا، گناہوں سے پاک نہ کرنا ہی سب سے بڑا عذاب ہے عذاب کی نہیں. اس سے چوتھی چیز، دردناک عذاب ہوگا، جس سے درد ہوگا، پیڑا ہوگا، تکلیف ہوگی. صحابہ کرام نے کہا، من خواب و خسرو، علاقوں برباد ہو گئے، نشت و بھرست ہو گئے یہ 3 لوگ جن کی یہ سزا ہے. من ہم یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ برے اخلاق کا ذکر اللہ کے رسول کریں. سنو، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ برے اخلاق والے جن کے اندر یہ برے برے اخلاق پائے جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، المسبل، وہ مرد، وہ نوجوان، وہ بوڑھا، وہ مرد ہے، آدمی ہے، اپنی لنگی کو، اپنے تخنے کو، اپنے پینٹ کو، اپنے پاجامے کو اپنے تخنے کے نیچے رکھتا ہے. پائجاموں، لنگیوں اور پینٹوں کو اپنے تخنے کے نیچے رکھنا برے اخلاق. جس کی یہ 4 سزا اللہ، میں نے نہیں ذکر کیا 4 سے، یہ نماز میں خالی فولڈ کر لینا،
اس سے دل ہی فولڈ ہو جائے گا لیکن دل سنورے گا نہیں. کیوں نماز میں فولڈ کرتے ہو بھائی؟ نماز میں ٹخنے کے نیچے تو کیوں اوپر کرتے ہو؟ شاید جانتے ہو، سنے ہو کہیں کہ نماز نہیں ہوگی تو گناہ ملے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ جانتے ہو، یہ سنے ہوگے. گناہ اس کو سمجھتے تھے نماز میں مسجد میں آتے تو اوپر کر دیتے ہوگا. تو جس نے نماز میں وہ گناہ کا کام ہے ایسے نماز کے باہر بھی گناہ کرنا، یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ اللہ کے فیصلے سے ٹکرانا ہے. اس میں 4 گناہ ہے پینٹ والوں کے لیے جو اپنے پینٹ لنگی پیجامے کو ٹخنے کے نیچے پہنتے ہیں. میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ حدیث کی کتاب صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. کیوں بھاگے سراج بھائی ہمیشہ پیر ٹخنے کے نیچے رہتا کیا؟ ہنسنے کی بات نہیں، برے اخلاق ہے جس پر ارے بھائی کوئی ایسا برا اخلاق ابھی تک میں نے نہیں بیان کیا جن کے اوپر 4 عذاب اللہ کے رسول نے ذکر کیا. تو المسبل المنان، احسان جتلانے والا. منان کون ہے میرے بھائیو؟ اللہ. اور اگر کوئی شخص یہ بات جان لیجیے کہے یا منان یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یہ کہہ کر کے اگر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی. احسان جتلانے کا حق کس کو ہے؟ دینے والے کو، لینے والے کو. احسان جتلانے کا حق صرف اللہ کو ہے. اور کسی بندے کے لیے کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے کہ وہ صدقہ خیرات کر کے احسان جتلا کر کے احسان جتلانے والا. اور میرے بھائی یہ اکثر ہم لوگوں سے ہو جاتا ہے، شیطان اکثر اٹھا دیتا ہے. خاندانی، سماجی، معاشرتی گڑبڑی اور بگاڑ کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے جو بڑا گناہ ہے، جو برے اخلاق ہے. تو احسان جتلانے والا یہ برا ہے، برے اخلاق کا مالک ہے. تیسرا کون ہے سنائے والوں کے لیے؟ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹ بول کے سامان بیچنے والا. ہاں شدی بھائی اللہ کی قسم برڈ 100 ریال میں لایا والا کے لایا 90. جھوٹ بول کر اپنے تجارت کو آگے بڑھانے والا. جھوٹ بول کر تجارت کرنے سے برکت تو گئی، روپیہ آیا بہت. ارے میرے بھائی کروڑ پتی لوگ 100 پتی ہو گئے جھوٹ کی وجہ سے، تجارت میں خبر کی وجہ سے. حرام اور حلال کی پرواہ نہ کریں. میں آپ جہاں بیٹھے سنا یہی کی میں تاریخ بتا رہا ہوں، نام نہیں بتا رہا ہوں. کروڑ پتی لوگ 100 پتی ہو گئے، کروڑوں میں کھیلنے والے 100 نہیں ہے ان کے پاس، 2-4 برسات چلانے والے آج صدقہ کو خیرات کی دنیا میں محتاج ہو گئے. یہ 3 گناہ ہیں جن پر 4 سزا ہے. کون کون؟ ٹخنے کے نیچے اپنے پینٹ اور پاجامے اور لنگیوں کو رکھنے والے، احسان کر کے احسان جتلانے والے، اور جھوٹ بول کر اپنی تجارت کو آگے بڑھانے والے. تو یہ سارے برے اخلاق ہیں میرے بھائی. وعدہ خلافی کرنا، جو وعدہ کیا ہے نبھانا پڑے گا. یہ رب نے حکم دیا، رب نے وعدہ کیا پورا کرا. رب کا بندہ میں تیرا رزاق ہوں، دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ اللہ نے کہا وعدہ کرو تو پوری کرو. مومنوں کی پہچان ہے وعدہ کرنا کر کے پوری کرنا. وعدہ خلافی کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، نہ مسلمان کے ساتھ وعدہ خلافی نہ غیر مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی. اور کچھ برے اخلاق سمجھیے، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، یہ برے اخلاق. یہ کیا ہے؟ برے اخلاق. یہ منافقوں کی نشانی ہے، مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے. آئے دن منافق میں طرح منافقوں کی 3 آئی کارڈ ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ 3 آئی کارڈ جانتے ہو نا؟ کیا کام کر لو؟ پہچان پتر، BPL کارڈ 3 ہے.
جب بولے تو جھوٹ بولے. کہتے ہیں لوگ نا بہت سارے, میں نے کبھی سچ نہیں بولا, جھوٹ کو کبھی چھوڑا نہیں. یہ میرا نعرہ ہے, جس کا لیا کبھی واپس نہیں دیا. آج یہ سمجھ, جھوٹ بولنا اور منافقوں کی نشانی جھوٹ بولنا, امانت میں خیانت کرنا. کفیلوں کی بہت ساری چیزیں امانت ہے, یاد رکھو. سیکٹر کی گاڑی ملتی ہے امانت کے طور پر, سنایا جاؤ. اپنی گاڑی ہو تو سنبھال کے, سیکٹر خیالت نہیں, خیالت نہیں. کفیلوں کی جتنی چیزیں ہیں امانت ہے. ایک رچ بھی آپ کے پاس امانت ہے, اتنا بڑا ٹکڑا بھی آپ کے پاس امانت ہے. بات صحیح کی غلط؟ کسی کا دھروہر بھی آپ کے پاس امانت ہے. کیا آپ چاہیں گے کہ آپ میرے پاس امانت رکھیں اور اس کا آدھا کر کے واپس کروں؟ ایسے جتنی امانت آپ کے پاس ہے اس کو پورا کر پورا واپس کرو. سلف صالحین میں سے بیت المال کے چراغ میں اپنی کتاب نہیں پڑھتے تھے, کیونکہ بیت المال کی امانت ہے. امانت میں خیانت کرنا یہ منافقوں کی نشانی ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, اور جب وعدہ کرے تو خلاف ہو جائے. امانت میں خیانت. مولانا عطا الرحمان صاحب سعیدی اسلامی سینٹر کے ہمارے استاد ہیں, لائے گاڑی بنوانے, دکان کفیل کی, ورثہ کفیل کا, اتنا سا گریز ڈال دیے. جائز ہوگا؟ کیوں نہ جائز؟ شیخ مولانا رحمت اللہ بھائی ہمارے دوست ہیں, جب سنائیے آپ مجھ سے عزت کرتے میں درس میں آتے ہیں, چلو آئے ہیں تھوڑا سا, اتنے تو کیا ہوں, اتنے تو خیانت کیا ہوں. اتنے کتنے دوستوں کے ساتھ خیانت ہو جائے گی؟ گمبھیرتا سے سوچو میرے بھائی, ایسا نہ اتنی خیانت جہنم میں جانے کا ذریعہ. کیا حال ہوگا, کیا جواب دیں گے؟ ہمارا کفیل چاہے جس کیٹیگری کا ہو, چاہے جس دین و مذہب کا ہو, چاہے جس نیچر کا ہو, اگر قیامت کے دن کھڑا ہو گیا اتنے جس پیپر کے خیانت پر, کیا کریں گے؟ جواب لے لیں, اللہ ہمیں امانتدار بنائے. ہمارا اللہ امانتدار, ہمارا نبی امانتدار, ہمارے قرآن نے امانتدار کی تعلیم دی ہے, ہمارے نبی نے امانتداری سکھائی ہے, ہمارے نبی نے جھوٹوں کی, منافقوں کی نشانی خیانت بتلایا ہے. کس موضوع پہ تقریر کی جائے؟ یہ سماج کی اصلاح کسی سے ہوگی میرے بھائی, تو یہ بڑے برے اخلاق میں سے جھوٹ, خیانت کرنا اور وعدہ خلافی کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, ہے مومنوں, ہے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. جھوٹ بول رہے ہو, ہم نے آپ سے جھوٹ بولا, میں تو نہیں جانتا. خیانت کر رہے ہو, میں تو نہیں جانتا. بنا مجبوری کے وعدہ خلافی کر رہے ہو, یا مجبوری میں تو میں تو نہیں جانتا, اللہ تو جانتا. ہاں تو تھوڑے تو ہے, اللہ تو جانتا ہے. ہے مومنوں اتقوا اللہ, اللہ سے جس سے کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ کے ذرا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچے لوگوں کے ساتھ. اور اس کے علاوہ برے اخلاق ہے, بیوی کے حقوق نہ ادا کرنا, ماں باپ کے حقوق نہ ادا کرنا, بچوں کے حقوق نہ ادا کرنا, فتنے برپا کرنا وغیرہ وغیرہ میرے بھائی. تو یہ سب برے اخلاق ہے, اور اس کا نتیجہ میں نے شروع میں اس کا نقصان بتا دیا. اللہ سے دوری, دنیا میں ذلت, مرنے کے بعد عذاب, بے برکتی, فساد, نفرتیں, عداوتیں, اختلافات, اور دل میں کجی, دل کا گندا ہونا, دل میں کالے کالے سیاہ پڑ جانا. پھر نبی کی رحمت سے, نبی کی سفارش سے ہم دور ہو جائیں گے اور عذاب قبر اور عذاب جہنم کے مستحق ٹھہریں گے. اللہ رب العالمین تو وحدہ لا شریک ہے, تو ارحم الراحمین ہے, تو ہماری اصلاح فرما. بات ادھوری نہیں. اگر میں سب سے بڑے بدخلقی کو نہ بیان کروں, سب سے بڑا برا اخلاق کیا, بڑا
عبادت میں شریک اور ساجیدار کرنا، یہ سارے بدخلقی کی جڑ ہے۔ شرک سب سے بڑی بدخلقی ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے کہ نہیں نوجوان؟ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم شرک کر رہے ہیں تو بدخلقی ہوئی، برا اخلاق ہونا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ سب سے برا اخلاق ہے جو سارے اچھے اخلاق کے اجر و ثواب کو، دوسرا برا اخلاق اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو اور حد سے آگے بڑھ کر کے آپ پر اتارے گئے سچے دین کے اندر گمراہی کے راستے اپنی طرف سے کر لینا۔ اے اللہ رب العالمین، تو ہمارا اللہ، تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہمارے اخلاق کو سنوار دے، ہمارے اخلاق کو اپنے پسند کے مطابق بنا دے، ہمیں اپنے بدخلقیوں پر ریسرچ کرنے، غور کرنے اور احساس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے بدخلقیوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری بدخلقیوں کو دور فرما دے، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، تو مسلم سماج کے اندر اچھے اخلاق کو ایسے ہی عام کر دے جیسے صبح بھیڑی بھیڑی خوشبودار ہوا تو بہاتا ہے۔ اے اللہ، تو مسلم سماج سے بدخلقی کو ایسے ہی دور کر دے، ایسے ہی غائب کر دے جیسے دنیا سے موت کے ذریعے ایک انسان کو دنیا سے غائب کر دیتا ہے۔ آمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔